السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا وسندنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی في شأن حبیبہ وعظمتہ ان اللہ وملائکہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ختم نبوت کونسل کی جانب سے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے ضمن میں یہ جو تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، اس کے لیے ان نوجوان علماء دین اور اسکالرز قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازیاں عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل کی شان مبارکہ رہی ہے ابتدا سے انتہا تک کہ جب جب دنیا میں ظلم و ستم، کفر و عناد، کفر و شرک اور الحاد پھیلتا گیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو روانہ فرماتا رہا، جس کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو کر ہمارے اور آپ کے آقا حضور ختم نبوت، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اختتام عمل میں آیا۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ جب جب دنیا میں ظلم پھیلا، اللہ نے انبیاء کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اٹھا لیں یا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور اٹھا لیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے توحید اور کے قیام اور شرک و کفر کے اختتام کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، مگر ساتھ ہی ساتھ جب جب ظلم و ستم کی انتہا ہوتی رہی، اللہ نے اس کے خاتمے کے لیے انبیاء کو روانہ فرمایا۔ اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے بھیجا تو کیا دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو چکا، یا کفر و عناد، کفر و الحاد ختم ہو گیا؟ پھر کیوں انبیاء کرام کی ضرورت نہیں ہے؟ تو معزز سامعین کرام، آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دوسرے انبیاء کرام کی نبوت اور حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے درمیان کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ یہ دونوں میں جو فرق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہر نبی کو کوئی مخصوص علاقے، مخصوص قوم، مخصوص قبیلہ، خاندان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، مگر جب بات حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یا ایھا الناس فرمایا، یا بنی اسرائیل، یا قوم موسیٰ، یا قوم ہود، یا قوم صالح نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الناس فرما کر کے بھیجا گیا۔ تو یہ فرق کو آپ جب سمجھیں گے کہ پچھلے انبیاء کرام کی نبوتیں محدود، ان کا زمانہ محدود، ان کی کتابیں محدود، اور پھر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لامحدود، آپ کی قوم لامحدود، آپ کو بنو نوع انسان کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تو آپ کی جو شان رسالت ہے، شان نبوت ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ جب ہم وہ سمجھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی جو اکملیت اور افضلیت دوسری کتب پر ہے، اس کو جب سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت کیوں نہیں پیش آئے گی۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، اچھا آپ پچھلے جتنے انبیاء کرام کے واقعات اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے رسول یا نبی کا ذکر فرمایا کرتے۔ حضرت موسیٰ کہتے میرے بعد یہ نبی آنے والے ہیں، یہ کہتے فلاں آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ آنے والے، حضرت عیسیٰ نے کہہ کر گئے انی رسول اللہ علیکم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد عظمت والے رسول آنے والے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی ہے اور اپنے بعد آنے والی کتاب کا پیشن گوئی فرمائی ہے، مگر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قرآن میں آپ کہیں نہیں بتا سکتے، کہیں پر یہ کہا گیا ہوگا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث میں یہ فرمایا ہوگا کہ میرے بعد کوئی نبی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں یہ بتلا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد فرمایا ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، فرما کر کے اپنے بعد کوئی نبی نہ ہونے کا آپ نے انکار فرمایا ہے۔ پھر فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارضاہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا مقام و مرتبہ میرے نزدیک وہی ہے، انت بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، کیا کہ وہ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تعلق، نسبت، رشتہ، مودت و محبت تھی، وہی رشتہ تمہارے ساتھ قائم ہے۔ مگر فرمایا کیا؟ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت علی کو بھی فرمایا گیا کہ تم بھی نبی، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے بعد نبی ہوتے تو تم نبی ہوتے، مگر چونکہ نبوت کا دائرہ ختم ہو چکا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی پوری آیتیں ہم اٹھا کر کے دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا کیا کہ قولوا آمنا باللہ، یا پھر کوئی اور مقامات پر اٹھا لے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و موسیٰ، سارے انبیاء کا ذکر ملے گا، ہم نے آپ پر وہی نازل فرمائی جیسے کہ پہلے انبیاء کرام پر وہی نازل فرمائی۔ یعنی اب جو بھی کہا جا رہا ہے پہلے والوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، بعد میں کوئی نبی یا قرآن یا کتاب ہونے کا ذکر نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس کے لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنا پڑے گا، آپ کی شان رسالت کو سمجھنا پڑے گا، اور آپ کی ختم المرسلینی کو سمجھنا پڑے گا، آپ کی ذات اکملیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ نے آپ کو کامل و اکمل بنا کر کے روانہ فرمایا، سارے انبیاء کرام کو جس طرح اللہ نے روانہ فرمایا، ان سب کا سردار اور مختار بنا کر کے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا گیا۔ جیسے کہ امام بوصیری علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح فرمائی ہے اپنے قصیدے میں کہ کیسے ہے، سب کے بارے میں فرمایا کہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ طَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، سارے رسولوں کا معاملہ ایسا ہے، ایک سمندر ہے، حبیب پاک کی ذات مبارکہ ایک بہتا ہوا دریا وہ سمندر ہے، اور سارے کمالات انبیاء کرام کی یک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان کے کمالات کا عالم ایک کشکول کے مثل اور مانند ہوگا۔ ہر کوئی کشکول لیے ہوئے اس بحر بے کراں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے کہ اپنی ہر چیز کی خیرات لیتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا کہ کسی اور کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا نہیں فرمایا، جس کا ذکر تکمیل اور جس سے راضی ہونے کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی ساری نعمتیں آپ پر مکمل فرما دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے دین اسلام سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب یہ بات آ گئی تو اب یہاں پر دین مکمل ہو گیا، نبوت اپنے کمال کو پہنچ چکی ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی بن کر کے نمودار ہوئے۔ آپ کے بعد نہ کوئی پرتوی نبی ہے، نہ کوئی ضمنی ہے، نہ کوئی تشعیلی ہے، تفعیلی ہے، نہ عکس ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہونا، اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ قرآن کریم کامل کتاب، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل، پیغمبروں میں بھی، انسانیت بشر میں تو افضل البشر تو ہے ہی ہیں، مگر سارے انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل و اکمل بنا کر کے روانہ فرمایا ہے۔ اور یہ عقیدہ ایسا ہے، اس عقیدے پر عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ ملائکہ، آخرت، کتب، صرف اسی عقیدے پر رکا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی پہچان ختم نبوت ہے۔ آپ بولیں گے کہ کیسے؟ عقیدہ توحید سب سے بڑی چیز ہے، عقیدہ توحید سب سے بڑا عقیدہ ہے، مگر معزز سامعین کرام، عقیدہ توحید میں یہودی بھی شامل ہے۔ یہودیوں میں کی اکثریت سوائے ایک چھوٹا سا حصہ جو حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کر کے شرک کی طرف چلے گئے، ورنہ یہودیوں کی اکثریت آج بھی عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، مسلمانوں کی اس امت کی پہچان ختم نبوت کے ذریعے سے ہے۔ عقیدہ توحید یقیناً ہونا تو چاہیے کہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان سب سے بڑا رہے، سب سے زیادہ ایمان اللہ کی ذات پر رہے، اس کے صفات پر رہے، اس کے بعد نبوت پر آتا ہے معاملہ۔ مگر اگر آپ اہل موحدین کے درمیان دیکھیں گے، یعنی توحید پرست جتنے ہیں، یہود، نصارہ، مسلمان، ان تینوں اقوام میں اگر آپ دیکھیں گے جو فرق ہے سب سے بڑا،
وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا فرق ہے۔ آپ یہ فرق کو اگر ہٹا دیں تو پھر ہم میں یہودیوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ عقیدے کو ہم ہٹا دیں، اس پر ہم کمپرومائز کر لیں، تو پھر اس میں اور یہ نصارہ میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا، ساری عمارت ڈھل جائے گی، یعنی جو فروق اللہ نے بنائے ہیں وہ سارا فرق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، وہ چاہتے تو یہی ہے، یہود و نصارہ چاہتے یہی ہیں کیا کہ بھئی ہم میں اور ان لوگوں میں، اہل اسلام میں فرق کو ختم کر دے۔ تو لہٰذا جب انہوں نے کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیک کرنے کی، ستانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہوئے، مسلمانوں کو ظلم و ستم کے ذریعے سے، جب وہ نہیں ہو سکے کامیاب، کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا عقیدہ تو کیا ہوتا ہے؟ فاقہ کشی سے موت سے ڈرتا نہیں ہے یہ، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، دے کے اس کے ذہن کو فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان مر تو سکتا ہے مگر اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان کی قربانیاں پیش کرے گا مگر اسلام کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں کمپرومائز کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ نے دیکھا دنیا بھر میں، عراق لے لیں، افغانستان لے لیں، جنگیں مسلط کی گئی، بھوک و افلاس ڈالا گیا، مگر کچھ فرق نہیں ہوا۔ پھر ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق کو کمزور کرنے کا انہوں نے ایک جو سازش تیار کی، اس کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایسے کارندوں کو پھیلا دیا، عام کر دیا، جو اس بات کی کوشش کرتے رہیں کہ مسلمانوں کے تو مسلمان تو رہے، اندھیر ہے خاک کا ڈھیر بن جائے، رہے تو نام کے مسلمان، مگر ان کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، ان کے عقیدوں کی مضبوطی جن جن چیزوں پر اساس ہے وہ اساس کو اکھاڑ دیا جائے۔ ان کوششوں کے تحت ان لوگوں نے اس عقیدہ ختم نبوت کو، چونکہ ان میں اور ہم میں فرق کرنے والی یہی ایک چیز تھی، عقیدہ توحید کے ماننے والے وہ بھی ہے، حضرت ابراہیم کے ماننے والے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، یہاں تک تو دونوں کامن ہیں، وہ بھی عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، وہ بھی قیامت کے تصور کو مانتے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کو، ساری باتیں کامن ہیں۔ فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق ایک ہے، وہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ تو معزز سامعین کرام، نصارہ کو بھی پلٹ جائیں، وہ بھی آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رک جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہی فرق ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے اسی عقیدے کو متزلزل کرنے کے لیے ابتدائے اسلام سے، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی سے اس کا آغاز کر چکے، چاہے وہ مسیلمہ الکذاب کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کو اپنے کارندوں کو درمیان میں لاتے رہے، اور مسلمانوں نے جواں مردی کے ساتھ اپنی مضبوط قوہ کو ساتھ رکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، علمی طور پر، عملی طور پر، میدان میں جہاں جہاں جس سے مقابلہ اس عقیدے پر ہو سکتا ہے۔ آپ اسی لیے غور فرمائیے کہ صحابہ کرام نے جو جو قربانیاں اس جنگ یمامہ میں دی ہے، اس سے پہلے ایسی قربانیاں نہیں ملے گی آپ کو۔ اتنی سخت حالات آ گئے، حضرت اکرمہ جو وہاں پر مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں ہو پا رہا تھا، جیت نہیں مل رہی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت اکرمہ کو تبدیل فرما کر کے حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا اسی مقابلے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پتا تھا کہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کی اساس ہے، اگر یہ ہل گئی یہ عمارت تو سمجھ جائیں سارا اسلام گر جائے گا، سارے اسلام کے جو فرق ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عام بھولے پن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھئی کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ رہے، ہم اپنی جگہ رہے، ہم میں ان میں ٹھیک ہے بھئی عقیدے ختم نبوت کا ہے مسئلہ ہے، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس تھوڑا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں فرق کیا ہے بھئی، کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ تھوڑا سا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، ایمان اور کفر کا معاملہ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے گا، پھر معزز سامعین کرام باقی کیا رہ جائے گا؟ ہر کوئی یہی دعویٰ۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ پیدائش سے پہلے سے بھی اللہ نے ان کو منتخب فرمایا ہوا تھا، پیدائش سے ان کی عصمت عفت کی حفاظت ہوتی تھی، ان کو علم یقیناً نبوت کا تھا، مگر جو اعلان ہوا یکایک ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں، کہاں سے؟ مدین سے مصر کی طرف واپس ہو رہے ہیں۔ جب وادی سینا میں پہنچتے ہیں، یکایک ان کو تورات دی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ آپ نبی ہیں، یکایک آئے اور اعلان فرمایا کہ میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں مشغول مراقبہ اور عبادات ہیں، ایسے موقع پر اللہ نے جبریل امین کو یکایک روانہ فرمایا اور یکدم یک لخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ انبیاء کرام کی جو نبوتوں کا اعلان گریجولی نہیں ہوا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ حصوں میں بٹتے ہوئے بھئی ایک بات بولی گئی، پھر دوسرا طبقہ، تیسرا ہوتے ہوتے لیول بڑھتے ہوئے، نہیں، یہ ایک اعلان ہوا تو نبوت کا یکسر اعلان ہوا، یکلخت اعلان کیا گیا۔ اب ہمارے جناب مرزا قادیانی کو لے لیں، پہلے انہوں نے کہا کہ میں ملہم ہوں، یعنی الہام ہوتا ہے مجھ پر، اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے ان کی جسارتیں بڑھتی گئی، خوابوں کا ذکر ہونے لگا، الہامات کا ہونے لگا، کرامات کا ہونے لگا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے نعوذ باللہ اپنے آپ کو حبیب پاک کے برابر کہنے لگا، پھر آگے بڑھتے ہوئے نعوذ باللہ افضل کہنے لگا۔ اس کی جو کتاب اپنی کتاب ہے، اس میں وہ خود اپنے جو ملفوظات کی نام سے جمع ہوئے ہیں، جس میں اس نے یہ خود بات لکھی ہے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مقصد یہ ہے کہ عوام کو اس کی سنگینی کا علم ہو۔ کیا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی تارے ہیں آسمان میں، ان تاروں میں کا ایک تارہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ بدر کامل ہے، یعنی 14ویں کا مکمل چاند ہے، یعنی برابری بھی نہیں بلکہ اپنے آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتا رہا ہے۔ وہی کام جس نے شیطان نے کھلے الفاظ میں کیا تھا، انا خیر منہ کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کہا تھا، وہی بات مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈھکے چھپے انداز میں کہتا ہے، کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تارہ ہے اور میں ایک بدر کامل ہوں، ایک روشن ستارہ، ایک مکمل مہتاب ہوں، یعنی 14ویں کا جو مکمل چاند ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، مگر ہمیں اس کے ذرائع بنائے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں الگ الگ تقسیم کرنا پڑے گا۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ اہل حکام کی ایک ذمہ داری ہوگی، دوسرا کام ہوگا کہ اہل قلم حضرات کی ذمہ داری علیحدہ ہوگی، تیسرا اہل علم کی ذمہ داری ہوگی، چوتھا پھر عوام الناس کی ذمہ داری ہوگی۔ ذمہ داریاں الگ الگ ترتیب سے بٹے گی، ہر کوئی اس میں ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا کہ بھئی جب فتنے فساد اپنے عروج پر تھا، حملہ آور ہو رہے تھے، آپ اس وقت خاموشی کیوں اختیار کیے؟ تو ایسے عقیدے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فروعی اختلاف ہے جس کے بارے میں آپ لب کشائی نہ کریں تو خاموشی اختیار کریں، اختیار ہے، نہیں، یہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اصولی مسئلہ ہے، یہ اساسی مسئلہ ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس اہم مسئلے پر ہمیں فوکس کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب آئیے کہ اہل حکام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں، جہاں پر حکومتیں مسلمانوں کی ہے، انہیں چاہیے کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جس میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا نظم رکھا جائے، اور اس کی ضمانت دی جائے کہ یہ جو کوئی ایسا کام کرے گا اس کے لیے یہ سزائیں ہوں گی۔ پہلے تو ان کو خارج اسلام قرار دیا جائے، پھر اس کے بعد دوسرے جتنے اس کے اطراف کے جو قوانین ہو سکتے ہیں، ان قوانین کے ذریعے سے ان کی عبادت گاہوں کو نہ مسجد قرار دیا جائے، نہ ان کا شمار مسلمانوں کے کوئی سیکٹر یا کیٹیگری میں کیا جائے، ان کو اپنا ایک الگ طبقہ کا نام دیا جائے، احمدی دے لے، قادیانی دے لے، جو یہ پسند کرنا چاہتے ہیں اس کو دیا جائے۔ اس کا ایک اہل حکام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اہل حکام ہیں جن کو کچھ سیاسی سمجھ بوجھ اللہ نے عطا کی ہے، تو اس کے لیے مسلمان جو اس عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں، ان کی ہر اعتبار سے حفاظت، صیانت اور ان کی بیک سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر قوانین کے اعتبار سے کوئی مسائل الجھنیں آ جائے، تو ایسی الجھنوں کی شکل میں وہ ضمانت کے طور پر پیچھے سے بیک سپورٹ رہے، بیک سپورٹ کرے، قانونی جو پیچیدگیاں ہوتی ہے اس سے ان کی حفاظت کی جائے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ اگر کوئی ان کے سفارتی تعلقات ہے دوسرے ممالک میں، ویسے تو یہ کام آج کل عوام بھی کر سکتی ہے، کیونکہ عوام کے پاس بھی آج کل بہت ساری سہولتیں، ٹویٹرز وغیرہ کے ذریعے سے میل وغیرہ کامن ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ جس ملک کے سفارت ہے ان کے لیے ایک خط روانہ کرے، خط بنائیں، خط لکھے، لیٹر لکھے کہ بھئی یہ فلاں فلاں ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، جن کے بارے میں امت مسلمہ کا ان کے کفر پر اتفاق ہے، تو لہٰذا ان کو ایک الگ طبقے کے طور پر ٹریٹ کیا جائے، نہ کہ مسلمانوں کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ کو علیحدہ طبقہ نہیں بنوانا چاہتے، کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے تو کوئی آئے گا نہیں، کوئی اگر وہ علیحدہ ایک طبقہ بن جائے گا ان کا تو کوئی ان کے پاس آئے گا نہیں، مسلمان قریب نہیں آئیں گے، تو وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی شریک رہیں، ہماری مجلسوں میں بھی شریک رہیں، اپنے درمیان رشتے کرتے ہوئے اپنے تعلقات کو استوار رکھیں تاکہ وہ دھوکہ دے کر کے آپ کو قریب بلا سکے۔ تو معزز سامعین کرام، ان کو اپنی صفوں سے علیحدہ کرنا سب سے پہلا کام ہوگا کہ بھئی نہ ان سے کوئی تعلقات رہے، نہ رشتے رکھے، نہ ان کے تقاریب میں جائیں،
نہ ان سے رشتے ناتے کریں، نہ ان کے گوشت پوست وغیرہ لین دین کرنا، قربانی میں شریک ہونا یا غم اور خوشی میں شریک ہونا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اور عوام کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ فلاں شخص ہے، ان سے اگر کاروباری تعلق ہے، آپ بولیں گے بھئی غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، ہم غیر مسلم سے تعلقات رکھتے ہیں، ابنائے وطن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، یقیناً رکھا جا سکتا ہے۔ آپ بولیں گے پھر ان سے بھی اسی بنیاد پر کیوں نہیں رکھی جا سکتے؟ تو معزز سامعین کرام، ایک غیر مسلم ہے تو لا اکراہ فی الدین کے تحت وہ مکمل طور پر ایک غیر مسلم ہے، اپنے طور پر رہ رہا ہے، وہ کوئی تکلیف اور زک نہیں پہنچا رہا ہے۔ یہ جو ہے اسلام لا کر کے پلٹ کر مرتد ہو کر کے چلے گئے ہیں۔ آپ بولیں گے ان میں ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں ان میں فرق یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ملک میں رہتا ہے اور وہاں کے قوانین سے بغاوت کر دے تو آپ کیا کہیں گے کہ ہر ملک کا قانون یہ کہے گا کہ اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، اس کو سزائے موت دی جائے، اس کو باغی قرار دیا جاتا ہے، اس سے بالکل علیحدگی اختیار کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں آئے، آ کر مرتد ہو کر بغاوت کر گئے ہیں، یہ باغیین ہیں، یہ غیر مسلم نہیں ہے، یہ ان سے بدتر قوم کہلائی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، دوسرا طبقہ جو آئے گا اہل قلم حضرات کا، ان کے لیے چاہیے کہ اہل قلم حضرات اس پر اپنے قلم کو اٹھائیں، لکھیں، بتائیں اخبارات کے ذریعے سے، جرائد کے ذریعے سے، مضامین کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے، کہ اس مسئلے کی سنگینی کا ذکر کریں۔ عقیدہ آج آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو دینی مدارس کے جانے والے طلبہ ہیں ان کو تو پتہ ہے، کالجز کے آپ کوئی بچے کو پکڑ کر کے پوچھ لے بھائی ختم نبوت کیا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ دوسرے جو لوگ جو معاملات ہے ان کے ساتھ بھی تعلقات برابر کے اس کے ساتھ شریک ہے۔ معزز سامعین کرام، تو لہٰذا اہل قلم کو چاہیے کہ اپنے قلم کو اس مسئلے پر اٹھائیں اور اس پر فوکس کریں، کرتے ہوئے اس کو ایڈریس کریں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو مجالس وغیرہ علماء کرام ہیں، مجالس محافل ہیں، اس میں اس موضوع کو شریک کیا جائے، چاہے عنوان کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ عرس کا موقع ہوگا، کوئی میلاد کا موقع ہوگا، کوئی مدرسے کی تقریب ہوگی، سالانہ جلسہ ہوگا، کئی اور تقاریر کے ساتھ کم سے کم ایک تقریر یا ایک عنوان، ایک پیپر یا پرچہ یا مقالہ اس موضوع پر رکھا جائے، تاکہ عوام جو شریک ہوتی ہیں جلسوں میں ان کو پتہ تو چلے، ایک ان کے اندر کریوسٹی پیدا ہوگی کہ بھئی آخر ہے تو کیا ہے، اہمیت کا اندازہ ہوگا، وہ معلوم کرنے کے لیے علماء کی طرف دوڑیں گے، پوچھیں گے بھئی یہ مسئلہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، ان کے اندر جو ہے ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک فکر پیدا ہوگی کہ کس طرح اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جمعے کے خطابات ہے، ان جمعے کے خطابات کے ذریعے سے عوام کو بیدار کیا جائے، ان کو بتلایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کی یہ بھی ذمہ داری، علماء مشائخ دونوں بھی ہوں گے اس میں، چونکہ مسئلہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء کرام اور مشائخ، علماء سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مشائخین، ان کے مریدین وغیرہ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور اپنے پیر و مرشد کی بات بڑے انہماک سے اور غور سے سنا کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے جو حلقہ مجالس ہفتے واری، ماہانہ واری جو ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی اپنے مریدین کے درمیان ان باتوں کو عام کرے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اندر بھی بیداری پیدا ہو اور اس مسئلے کے بارے میں عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اگر ایک آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ دوسرے تک یہ بات پہنچائے گا، دوسرا تیسرے تک پہنچائے گا، کم سے کم اس کا اپنا گھر، اس کا اپنا ماحول محفوظ رہ جائے گا۔ ورنہ تو آج کل کا دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا کہ آنے والی تقریر یا کلپ، شارٹ کلپ ہے، کس کی ہے نہیں معلوم ہے، وہ لے کر لگا لیتے ہیں، کوئی اپنا ہے، پرایا ہے، نہیں معلوم، بچوں کو بڑے بڑوں کو فرق نہیں معلوم ہے۔ کئی ایسے معتزلہ فرقے کے لوگ ہیں جن کو بڑے شوق سے ہمارے بچے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں، کیا نہیں معلوم ہے، جب بتایا جاتا ہے ارے یہ غلط ہے، نہیں صاحب مجھے بات اچھی لگی تو میں لے لیا۔ میں نے کہا بابا شیطان بھی تو بعض باتیں اچھی کہتا ہے، بعض چیزیں شیطان کے پاس بھی اچھی ملے گی آپ کو، اس کا علم ہے، اس کا تقوی وغیرہ، وہ عبادتیں وغیرہ ساری اچھی تھی، تو کیا ہم اس کو فالو کرنے لگ جائیں گے؟ تو معزز سامعین کرام، جمعے کے خطابات میں، مدارس کے جلسوں میں ان باتوں کی طرف فوکس کیا جائے، اور خاص طور پر جو تنظیمیں وغیرہ ہے ان کو چاہیے کہ مختلف زبانوں میں، صرف اردو یا انگلش میں نہیں بلکہ ہندی ہے، تیلگو ہے، جتنی مختلف زبانیں ہو سکتی ہے ان زبانوں میں میٹیریل ریڈی کیا جائے، ریڈی کر کے اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب تقاریری بات ہے تو میں ہمارے ختم نبوت کونسل کے ذمہ داران سے بھی کہوں گا کہ اردو میں آپ نے کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انگلش وغیرہ میں، تیلگو میں، ہو سکتا ہے کہ اردو کچھ علاقوں میں نہیں سمجھ میں آنے والی زبان ہے، جہاں پر تیلگو بولنے والے لوگ ہیں ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آتی بات، نہ انگلش سمجھ میں آئے گی، کیونکہ میرا خود اپنا تجربہ ہے، میں جب کڑپا والد صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ گیا تو وہاں پر جمعے کے دن اردو میں آپ بولو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، یا تو آپ تیلگو میں تقریر کرنا پڑے گا یا آپ کو انگلش میں بولنا پڑے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ان چیزوں پر ہمیں
ضرور کوشش کرنی ہے. اور اہل علم حضرات کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اہل ثروت، عوام کی طرف آتا ہوں میں، اہل ثروت جو اللہ نے جس کو مال و دولت دی ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو پروموٹ کریں، اس کام کے بارے میں آگے بڑھ کر کے مالی طور پر آپ اس پر خرچ کریں. یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خرچ رشتہ دار وغیرہ سب کو دے رہے ہوں گے، دین کے کام میں اور دین کی اور عقیدہ اسلام کی بنیادوں کو محفوظ کرنے کے لیے جب آپ کا پیسہ خرچ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جہاد ہوگا، یعنی مالی جہاد ہوگا مال کے طور پر. اور اکثر جہاد جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نفس کا جہاد یعنی جانوں کا جہاد افضل جہاد سمجھتے ہیں، مگر قرآن کریم آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو مختلف مقامات پر ملے گا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد اللہ کی راہ میں دو قسم کا ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے جہاد کرو، جانوں کے ذریعے سے جہاد کرو. تو مال کا جہاد زیادہ ضروری ہے، پہلا جہاد بتلایا گیا، کیونکہ جان کا جہاد کرنے آدمی جذبات میں آ کر چلا بھی جائے گا، مگر مالی طور پر خرچ کرنا یہ شیطان آپ کو کام کرنے نہیں دے گا. تو ایسے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. یقیناً دوسری اور تقاریب ہوں گی، مگر ہمیں جو وقت کی ضرورتیں ہیں، خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم سے اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسلاف نے یقیناً بہت کیا ہے. میں تو کہوں گا کہ ایک اور کام اہل علم حضرات علماء کرام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بانی جامعہ علیہ رحمت والرضوان کی جو کتاب ہے اس کے اقتباسات لے کر کے آپ نے ابتدا میں جو فہرست ہوتی ہے، پہلی جلد کی فہرست اگر آپ اٹھا لیں تو فہرست میں آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، یعنی غلام احمد قادیانی نے یہ کہا، یہ صفحے پر ہے، یہ کہا، یہ صفحے پر، آسان عوام کے لیے بھی ہے، وہ صفحے پر جائیں، اتنا ہی مواد لے کر کے آپ اس کو پوسٹرز کی شکل میں یا ویڈیوز کی شکل میں آپ اس کو عام کروا سکتے ہیں، تاکہ عوام الناس تک اپنے جو اکابرین کے جو کام ہے وہ کام بھی عمومی طور پر عوام تک پہنچ سکے. عوام کے لیے کیا ہے کہ اس معاملے میں اہل علم حضرات کے ساتھ شریک رہیں. ایسے جو پروگرامز ہوتے ہیں یا آن لائن ہو یا پھر آف لائن ہو، اس میں ضرور شرکت کریں، اور آپ سینہ بسینہ یعنی قدم بقدم علماء کرام اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا ذمہ اور اس کام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ کامیابی یقیناً ملے یا نہ ملے، مگر یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ کا ساتھ شریک ہو جانا ہی کامیابی کی ضمانت ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے سارا کچھ میدان مل جائے یا صاف ہو جائے، مگر آپ اس کاز میں شریک ہونے والے اور اس خدمت میں حصہ لینے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا. ہمیں صحابہ کرام کی سیرتیں اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں ملتی ہے، جس کی طرف آپ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عن دینہ فیمت وہو کافر. یہ جو آیت کریمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ارتداد عمومی طور پر نہیں ہوا، مگر امیڈیٹلی بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں یہ ارتداد کا معاملہ بڑی وسیع پیمانے پر پھیلا، اور اس کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ پہلے نازل فرما دی. شان نزول بعد میں ہوتا ہے، آیت اللہ نے پہلے نازل فرما دی، پھر ان کا ذکر فرمایا، عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین. یہ مسلمانوں پر بڑے نرم دل ہے اور کافروں پر بڑے سخت ہے. پھر فرمایا وَهُوَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور لوگوں کی ملامت سے، تنقیدوں سے وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے. تو ہمیں بھی جو کوئی اس کام پر چل رہے ہیں علماء کرام وغیرہ، تو ان کو بھی کہوں گا اس کام میں آپ کے لیے بہت ساری مشکلات آئے گی، تنقیدیں آئیں گی، بھئی یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہیں. آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیں. اللہ نے قرآن کریم میں اسی ضمن میں ہے یہ آیت کریمہ، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. جسے اللہ چاہتا ہے اسے پسند فرماتا ہے، اپنا فضل اس کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. تو معزز سامعین کرام، یہ چند ذمہ داریاں عوام کی، علماء کی، خواص کی علیحدہ ذمہ داریاں ہیں. پہلے تو اس کے لیے ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ ائمہ کرام جو ہے مساجد کے، ان کو اس پر بتلایا جائے، ان کو اس بات پر گائیڈ بھی کیا جائے. کئی ائمہ کرام ہیں حفاظ بن جاتے ہیں مگر وہ علم سے دور ہوتے ہیں، تو ان کو خود بھی یہ پتہ نہیں ہوتا، اور عوام زیادہ تر ائمہ کرام سے ٹچ میں ہوتی ہے کوئی مسئلہ پوچھنے کرنے کے حوالے سے. تو ائمہ کرام کو بھی اس کام میں شریک کیا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ بات عوام تک پہنچ سکے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس کام میں شریک تمامی حضرات کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز عطا فرمائے، اور اس کام کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب